السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج سارے دیش میں میلاد النبی کے جلوس کی آج اجازت تھی 19 سپٹمبر کو، جو کہ پرزور طریقے سے منایا گیا۔ ہر طرف روڈوں پہ میزیں لگائے گئے، ٹیبلیں رکھے گئے، اسٹیجوں کے ویسا سجایا گیا، یعنی قریب ماشاءاللہ پانی سے لے کر جوس سے لے کر ہر وہ چیز، کئی کھانے کھلا رہے تھے، کھانا تقسیم کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست پیمانے پہ کام ہوا، جو کہ ہر سال سے زیادہ نظر آیا، اور جلوس کی شکل میں پرامن طریقے سے جو ہمارے شباب بچوں نے جو سروں کا سمندر نظر آیا، ماشاءاللہ پرامن طریقے سے نکالا گیا جلوس۔ ابھی تو خیر اختتام پذیر ہوا ہے، اور کہیں پہ بھی ایسی کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، اور پولیس کا بھی اچھا خاصا بندوبست تھا۔ پولیس نے بھی بہت سپورٹ کیا ماشاءاللہ، حالانکہ پولیس تھک چکی تھی، یہ ایک ہفتے سے کام کر رہی ہے، ہفتے 10 دن سے۔ پہلے گنیش اتسو تھا، اس کے فوراً بعد یہ میلاد النبی کا جلوس، جلسہ، ان ساری چیزوں کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ تو ہم پولیس کے پورے آفیسرز کا شکریہ ادا کریں گے، کمشنر آف پولیس، ڈی سی پی ساؤتھ زون، ڈی سی پی ٹاسک فورس، ڈی سی پی، یعنی سارے یہ جو محنت کیے ہیں اور جس طریقے سے مینیج کیے ہیں اور جو بندوبست کیے ہیں، اور تمام کام کرنے والے آفیسرز کے علاوہ جتنے بھی سی اے ہو، چاہے ایس آئی ہو، چاہے کانسٹیبل ہو، ان سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کافی اچھے پیمانے پہ اختتام پذیر ہو گیا ماشاءاللہ، دیکھتے ہی دیکھتے، اور بہت زبردست اور کامیاب تھا جلسہ۔ جلوس جس طریقے سے جلوس ختم ہوا، وہاں پہ ایک جگہ پہ جلسے کی شکل اختیار کی گئی، وہاں پہ کچھ نعتیں وغیرہ بھی پڑھی گئی۔ بہرحال جلسے جلوس تو بہرحال اختتام پذیر ہوئے، اور دیکھنے لائق تھا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور پولیس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جو اتنا زبردست بندوبست کیا ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، لیکن دیش کے باہر کی بھی ایک خبر جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جاننی، جو آج جو سعودی عرب اور کویت کی انبن ہو گئی ہے، کیونکہ سعودی عرب ہمیشہ سے ہی کویت سے گھبراتا ہے، کویت سے شروع سے ہی گھبراتا ہے، کیونکہ سعودی عرب غزو کے وار کے ٹائم پہ، سمجھیں، جس وقت مرحوم صدام حسین نے کویت پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بعد قبضہ ختم ہوا امریکہ کی مدد سے، اور امریکہ کا جتنا خرچہ تھا کویت نے اٹھایا، اور سعودیہ جو قرضے میں لطف تھا، وہ یہاں تک کہ جو سعودیہ کو قرضہ کویت نے دیا تھا، ایک ٹائم کے بعد جب واپس نہیں کر سکا تو وہ اس کو معاف بھی کر دیا۔ جب سے ہی دیدت دکھانا چالو کیا کویت سعودیہ کو، یہ انبن چلی رہی تھی، ایران پورے طریقے سے کویت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی ایران کھڑا ہو گیا، ترکی بھی کویت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد قطر کو تو جو ہے سو کویت وہ ٹائم پہ گود لے لیا تھا، جو ٹائم پہ سعودی عرب نے قطر کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی، خلیج میں آنے جانے سے قطریوں کو ہر وہ طریقے سے، لیکن کویت کا ایک جگہ وہ کھلا تھا راستہ وہ لوگوں کے لیے، تو وہ احسان مند ہے، ہمیشہ احسان فراموشی وہ نہیں کر سکتا، اس لیے قطر بھی سیدھے بلا جھجک کویت کے ساتھ ٹھہر گیا، کویت کے ساتھ قطر بھی ٹھہر گیا۔ رہی بات عمان کی، عمان بھی کویت کے حق میں ووٹ دے دیا اپنا۔ اب بچی بات سارے خلیج میں، ایک دبئی، دوسرا بحرین
تو بتا دیا، وہ تو جو ہے سو کہ ماموں بھانجے کا رشتہ ہے وہ لوگوں کا، اسی لیے بحرین سعودیہ کے ساتھ جا رہا ہے بن سلمان کے ساتھ۔ میں اس کا پورا نام اس لیے نہیں بول سکتا، وہ پاک نام کو جوڑنا اس خبیث کے ساتھ بہت ناانصافی اور غلط ہوگا۔ بن سلمان بولے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ اس کے آگے کیا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، رہی بات دبئی کی، دبئی پورے طریقے سے سعودیہ کی تائید نہیں کرا۔ اگرچہ دبئی سعودیہ کی تائید بھی کرے گا تو دبئی بعد میں اکیلا ہونا ہے، کیونکہ ایسے کئی چیزیں ہیں جو کویت سے چلتے ہیں دبئی کے۔ حالانکہ کویت دبئی کے مقابلے میں چھوٹا ضرور ہے، لیکن مالدار کنٹری ہے، امیر ترین کنٹری ہے، ہر چیز میں مدد کویت کرتا ہے، چاہے دبئی کی ہو چاہے سعودیہ کی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو کہ نہ چھپانے سے چھپائی جا سکتی، نہ دبانے سے دب سکتی ہے۔ تو یہ دونوں میں ان بن کیسی بھی ہو، یہ بھی بتا دو آپ لوگوں کو، عراق نے جو صدام حسین نے بصرے پہ قبضہ کیا تھا کویت کے، جہاں پہ کنویں ہیں نفت کے یعنی پیٹرول کے بڑے بڑے کنویں ہیں، اب جیسا سعودی تقریباً عراق کا تو وہاں سے صفایا ہو گیا۔ رہی بات جب ملٹری کی امریکہ کی، وہ بھی جا چکی ہے کیونکہ ان کا بھی معاہدہ ختم ہو چکا ہے، جا چکی ہے۔ اب یہ سعودیہ یہ سوچا کہ جو ایسا میں ایک طاقتور ملک کرنے کے ناطے اس کے اوپر قبضہ کر لوں گا، کیونکہ بہت بوبیان بول کے ایک علاقہ آتا ہے، وہ بوبیان کے کچھ قوموں کے لیے عراق سے لڑی ہوئی تھی کویت کی۔ اب یہ انہیں ہتھیانے کی چکر میں ہے سعودیہ، جو کہ اس نے صاف الفاظوں میں اس کی اوقات بھی دکھا دی، اور اس کے اوپر جو ہے سو اس نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ جو ہے سو یہاں سے تیری ہمارے تعلقات بالکل ختم ہو گئے، کیونکہ تیرے اوپر بھروسہ کرنا ایک خبیث کے اوپر بہت غلط بات ہوتی۔ یہ بات سن کر بن سلمان کی تو جو ہے سو ٹینٹے فش نہیں بھی خالی، اس کے ہوش بھی اڑ گئے، ہوش ٹھکانے بھی آ گئے۔ اس کے ساتھ یہ ہونا بھی بہت ضروری تھا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک الگ شکل میں ڈال چکا ہے۔ اس کے پاس انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ یہاں تک کہ اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ کا بھی نہیں رہا، کیونکہ اس کے پاس کیا چیز اس کے جسم میں دوڑ رہی ہے پتہ نہیں۔ تو اس کے اوپر جو آج یہ لوگوں کی جو 19 سپٹمبر یعنی آج کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہاں کے وقت کے حساب سے 3:25 یعنی تقریباً ہمارے 6:45 بجے، ابھی ایک تقریباً آدھے پون گھنٹے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا، اور یہ چیزیں یہ کنٹریاں جو ہے سو یہ لوگوں کے ساتھ کویت کے ساتھ اتنے آ گئے اس کے ساتھ، تو ایک چیز نے اعلان کر دیا، اس کا جو بھانجا ہے بحرین، لیکن دبئی نے ابھی پورے طریقے سے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم کو معلوم ہے وہ ادھر ہی جائے گا۔ تو وہ لوگ 3 ہوتے، یہ لوگ 4 ہوتے، اور ان لوگوں کے ساتھ 5واں ایران بھی آ چکا ہے، 6 جو ہے سو ترکی بھی کویت کے سپورٹ میں ہے۔ بہرحال منظم رہیے، اس کے بعد کی جو بھی خبریں آتے رہے گی آپ لوگوں کو آپ کا یہ بھائی دے گا انشاءاللہ۔ ہم تو یہی چاہیں گے کہ اوپر امن طریقے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے۔ اس میں اگرچہ جھگڑا ہوا اگرچہ، تو تباہی دونوں میں سے ایک کی طے ہے، وہ ہوگی سعودی عرب کی، جو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ یہ چیز سعودیہ کو کوئی بھی ہو، چاہے میری آنکھ سے دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے مقدس مقام مدینہ منورہ ہے، مسجد نبی کی بات کر رہا ہوں میں، اور حرم شریف ہے، تو اس کا احترام کرنا یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اولاً فرض بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میٹنگ تو ختم ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر یہ بات چیت کرے یا صلاح کرائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ سیم صدام حسین کی حرکت کرنے گیا انہیں مرحوم کی، کیونکہ صدام حسین جو کرا تھا اس کے بعد کیا کھویا کیا پایا، جان سے بھی گیا، کس طریقے سے حالت بھی۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ بن سلمان کی بھی وہی حالات وہی درگت ہو جائے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے،
بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔